وسلموا علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باغ جنت کے ہیں بحر مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بحر مدح خان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ حضرات محترم، آج محرم الحرام کا چوتھا پروگرام آپ اپنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس پروگرام میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمارا بیٹھنا قبول و مقبول عطا فرمائے۔ میں محبت اہل بیت کے تعلق سے چند جملے اور چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل بیت کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، اور رب نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے لوگو، اے محبوب فرما دو کہ میں تم سے کسی اور چیز کا بدلہ نہیں چاہتا، کسی چیز کے بارے میں تم سے نہیں پوچھتا، مگر یہ ہے کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے اقربا سے محبت کرو۔ اہل بیت کے تعلق سے کہ اہل بیت ہے کیا، تو فرمایا جاتا ہے کہ اہل کے معنی ہوتے والا، بیت کے معنی گھر، یعنی گھر والے کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ حالانکہ گھر والوں میں بیویاں بھی ہیں، گھر والوں میں بچے بھی ہیں، لیکن میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ سرکار ایک دن گھر میں تشریف لے کر آئے، اپنے چادر کو اڑایا اور فرمایا اے علی کہاں ہے؟ حضرت علی کو بلائے، حضرت فاطمہ کو بلائے، حسن و حسین کو بلائے، اور سب کے سر پہ یہ چادر رکھا اور فرمایا یا رب العالمین ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں، مولا جو ان سے محبت کرتا ہے مولا تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا مولا پھر تو ان سے محبت مت رکھ۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ سرکار، یہ اہل بیت کی محبت خدا کی محبت ہے، اور ان سے دشمنی خدا پروردگار سے دشمنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مات مومنا، جو اہل بیت کی محبت میں انتقال ہوتا ہے وہ مومن کی موت اللہ عطا فرماتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مات شہیدا، جو شخص اہل بیت کی محبت میں انتقال ہوتا ہے اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی بنایا، صحابہ سے محبت کرنے والا بھی بنایا۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، میں اپنے جانے کے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے ایک تو قرآن ہے، اور دوسری میری آل ہے، یعنی میری اولاد ہے۔ ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اللہ، اب اگر میں قرآن سے پوچھوں تو قرآن ایک ذات ہے کہ قرآن سے بھی محبت کرو، اہل بیت سے بھی محبت کرو، اس لیے کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو اللہ اکبر، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے امام حسین کی زندگی، جو نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن پڑھنے والا، اس ذات کو دیکھو۔ اور اہل بیت کو سمجھنا ہو تو پھر قرآن کو پاک کو کھولو، جس میں رب نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کو سمجھو، اور اہل بیت کو سمجھنا ہے تو پھر قرآن کے اوراق کو کھولو تو سمجھ میں آئے گا۔ حضرات محترم، یہ اہل بیت کیا ہے؟ رسول اللہ کے گھر والے، اور ان سے محبت کا درس ہمیں دیا ہے کہ ان سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اگر یہ محبت کا درس ملا ہے، محبت کا ذریعہ ملا ہے، تو پھر بریلی کے تاجدار سے ملا ہے۔ بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے خسا دلے کے دہندس ولائے آل رسول، خسا سرے کے کنندس فدائے آل رسول۔ آل رسول کی محبت کیا ہے؟ آپ نے وہ واقعہ بریلی کے تاجدار کا سنا ہوگا کہ اہل بیت سے محبت اور الفت کا، جس کے بڑے بڑے لوگ اور بڑی بڑی ذات ان بات کے شاہد ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنی پالکی پر سوار تھے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پالکی آگے بڑھی اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات وہ تھی۔ ہمارے سامنے کون آل رسول بیٹھا ہوا ہے، کون آل رسول سید گھرانے کا ہے، کون رسول اللہ کی اولاد ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، مگر بریلی کے تاجدار کی ذات وہ تھی جو مہک سے آل رسول کی بو کو محسوس کر لیا کرتے تھے۔ پالکی کو رکوایا گیا، بتایا کہ تم میں سے بتاؤ آل رسول کون ہے؟
سید زادہ کون ہے؟ اللہ اللہ اتر گیا، تمام ہجوم بے قرار ہے، سب مریدین آگے پیچھے ہے، لیکن اتر گئے بریلی کے تاجدار۔ قہاروں نے کہا تھا، قسم دے کر کہا تھا کہ بتا تم میں سے کون ہے جو آل رسول ہے، سید گھرانے کا ہے۔ جب قسم دیا تو سامنے آیا، کہا کہ حضور میرا کام ہے قہاری کرنا، آپ کا کام ہے سوار ہونا، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ کہا لینا دینا ہے، کل اگر قیامت کے دن اگر تیرے نانا نے پوچھ لیا، بتا اے احمد رضا تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ تو میرے آل کے پیٹھ پر سوار ہوا، تو بتا اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ اتنا کہنا تھا، کہا حضور وہ میں ہی ہوں، مجھے معاف فرما۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہاتھ جوڑ کر ایسے معافی مانگ رہے ہیں جیسے بچے معافی مانگتے ہو، عرض کرتے کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بہت بڑی خطا کی ہے۔ حضور یہ خطا کیسی ہے، یہ غلطی کیسی ہے؟ میرا کام ہے سوار کرنا، آپ کا کام ہے سوار ہونا۔ کہا نہیں نہیں، یہی تو بات ہے بریلی کے تاجدار کی۔ کہا حضور میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ کہا معافی ایسے نہیں ہوگی، جتنے دور تک تو مجھے لے کر آیا ہے اتنے دور تک میں بھی تجھے کاندھے پر لے کر چلوں گا۔ اللہ اللہ، پھر دنیا نے دیکھا تھا وہ بریلی کے امام، جو اہل مسلک کا امام، جس کے لاکھوں کروڑوں مریدین، اپنے وقت کے فقیہ اعظم، کوئی مفتی اعظم، کوئی محدث اعظم ہے، وہ ایک آل رسول سید گھرانے کا جو قہار کی نوکری کرتا ہے، اس کو کاندھے پر اٹھا کر لے کر چل رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا محبت ہو تو ایسی ہو، الفت ہو تو ایسی ہو۔ اسی لیے لوگوں سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اپنے جانے کے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اولاد ہے۔ جو ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یہی اگر محبت کا درس ملا ہے تو پھر بریلی کے تاجدار سے ملا ہے۔ بریلی کے تاجدار نے یہی تو درس دیا ہے کہ لوگوں اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر ایسا پکڑو کیونکہ ان کے دامن کو پکڑنا ہی تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اور آل رسول کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو کتنے بڑے بڑے مقامات پر فائز کر دیے ہیں۔ آؤ میں ایک اللہ کے ولی کا ذکر کروں، آج بات صرف محبت اہل بیت کی کروں۔ جب محبت اہل بیت کی سمجھ میں آئے گا تب آپ کو امام حسین کا مقام سمجھ میں آئے گا، امام حسن کی عظمت سمجھ میں آئے گی، حضرت سیدہ سکینہ، حضرت سیدنا زین العابدین کی عظمت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ کون امام فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ جن کی محبت ہی رسول اللہ کی محبت ہے۔ میرے سرکار فرماتے مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ ایک اللہ کے ولی ہے جس کو دنیا حضرت خواجہ سید جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کی ذات کون ہے؟ اللہ اللہ، کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ جس طرح فرشتوں میں جبرائیل کا مقام ہے، اسی طرح ولیوں میں حضرت جنید بغدادی کا مقام ہے۔ وہ حضرت سیدنا جنید بغدادی کو اتنا بڑا مقام ملا تو ملا کیسے؟ اللہ اللہ، جب میں نے واقعہ کھولا، جب میں نے واقعہ پڑھا، بریلی کے تاجدار کا وہ شعر، خساں دلے کے دہندس ولائے آل رسول، خساں سرے کے کنندس فدائے آل رسول، جب اس کی تشریحات میں کتاب کو کھولا تو پتہ چلا حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے پہلوانوں میں شمار ہونے والے، اللہ اللہ، خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں بیٹھنے والا سب سے بڑا پہلوان، جس کو دنیا ہارون رشید کے آستانے پر کے قریب میں بیٹھنے والا، جس کو دنیا جنید بغدادی کے نام سے جانتی ہے۔ پورے دنیا میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ جنید بغدادی سے کشتی لڑے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے جنید بغدادی سے پنجہ لڑائی۔ اللہ اللہ، ایک دبلا پتلا سا انسان ہے، بولتا ہے تو زبان لڑکھڑاتی ہے، چلتا ہے تو قدم لڑکھڑاتے ہیں، نہ اس کے جسم پر کوئی توانائی ہے، نہ اس کے جسم میں تندرستی پن ہے۔ وہ آ کر دربار میں، ہارون رشید کے دربار میں آ کر جنید بغدادی کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں جنید بغدادی سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ دربان تھا، جب دیکھا اتنا کمزور دبلا پتلا سا انسان ہے، کون اس کو اندر آنے دے؟ یار لگتا ہے کہ اس کا عقل و توازن ختم ہو چکا ہے۔ کسی کی بڑے بڑے پہلوانوں کی ہمت نہیں ہے کہ جنید بغدادی کو لڑا، جنید بغدادی کے سامنے آئے، اور یہ دبلا پتلا سا انسان ہے جس کو بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے، یہ جنید بغدادی سے کشتی لڑنا چاہتا ہے۔ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا، اس کو اندر شام صبح سے شام تک یہ اپنے صبح سے شام ہو گئی، وہ چیلنج کرتا رہا، دربان نے اندر آنے نہیں دیا۔ یہ شور و گل جب بادشاہ تک پہنچا، بادشاہ ہارون رشید خلیفہ ہے، اس تک پہنچا تو کہا ایک دبلا پتلا سا انسان ہے، بولتا ہے تو زبان لڑکھڑاتی ہے، چلتا ہے تو قدم لڑکھڑاتے ہیں، یہ جنید بغدادی سے کشتی لڑنا چاہتا ہے۔ اتنا کہنا تھا اندر آنے کی اجازت دی جائے۔
जुनैद बगदादी हारून रशीद के करीब में बैठा हुआ है, और जब बैठे हुए हैं ना तो ये ने कहा कि मुझको जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना है। क्या लोगों ने कहा था जुनैद बगदादी से जानते हो जुनैद बगदादी कौन है? अरे पूरे इराक़ और बगदाद में किसी की मजाल नहीं कि जुनैद बगदादी का सामना करे, तू जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना चाहता है? अल्लाह अल्लाह, कोई ने किसी ने कहा था कि ये मजाक कर रहा है। कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे तारीख मुतय्यन कर दिया। फारूक बादशाह ने कहा जब बात ऐसी है तो फना तारीख को फना मैदान में तुम्हारे साथ जुनैद बगदादी की कुश्ती होगी। इतना कहना था, नकारा बजा दिया गया, ढोल ताशे बजा दिए गए। लोगों में हुजूम बेकराह है, ज़िंदगी में पहली बार एक ज़माने मुद्दत के बाद जुनैद बगदादी को कुश्ती देखने का मौका मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, तारीख करीब आती गई, लेकिन हारून रशीद के बाद करीब में बैठने वाला हज़रत जुनैद बगदादी की कैफियत बदलती जा रही है। कैफियत यह है कि आज तक जुनैद बगदादी को किसी ने हराया नहीं है, और जुनैद बगदादी से आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है। आखिर उनके अंदर कौन सी ताकत है, उसके अंदर कौन सा पावर है जिसने जुनैद बगदादी को ललकारा है? जुनैद बगदादी को कुश्ती में दिन करीब आता गया, जुनैद बगदादी की कैफियत बदलती गई। आखिर वो सुबह भी आई है कि सुबह जुनैद बगदादी बादशाह की सवारी के साथ सवार होकर उस अखाड़े की तरफ जा रहा है जहां जुनैद बगदादी से कुश्ती होना है। सुबह होती ही लोगों का हुजूम बेकराह है कि एक मुद्दत के बाद जुनैद बगदादी को कुश्ती लड़ने का मौका मिला है और हमें देखने का मौका नसीब हुआ है। सुबह से थोड़ा वक्त गुजरता गया, जुनैद बगदादी अखाड़े में है, लोगों का एक हुजूम बेकराह है। लोग इधर से उधर से आकर जुनैद बगदादी की कुश्ती देखने आ रहे हैं, मगर अभी वो नौजवान नजर नहीं आ रहा है। कानाफूसी चालू हो गई, एक दूसरे से बातें करने लगे, लगता है वो नौजवान मजाक करके चला गया है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है। अरे जुनैद बगदादी से कौन कुश्ती लड़ेगा? इतना कहना था, किसी ने कहा था कि अभी वक्त मुकर्ररा के लिए टाइम बाकी है, अभी वक्त हो जाने दो। जब वक्त हुआ तो क्या देखा, दूर से धूल उड़ रहा है, गुबार उड़ रहा है, करीब आता गया, लोगों की नज़र उसके तरफ टिकी हुई है। देखा तो इतना पतला दुबला सा इंसान है। अल्लाह ने, ये जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ेगा? अरे जुनैद बगदादी तो एक ही वार में उसका काम तमाम कर देंगे। अखाड़े में पहुंचा है, नक्कारा बजा दिया गया। दोनों तरफ से पहलवानों की जो आदत होती है धाड़े मारना, हजरत जुनैद बगदादी धाड़े मारने लगे। अपने हाथ को बढ़ाया जुनैद बगदादी ने। उस नौजवान ने कहा था, ओ जुनैद बगदादी, अपना हाथ नहीं अपनी कान बढ़ाओ। हजरत जुनैद बगदादी ने कान बढ़ाया तो उस नौजवान ने अर्ज़ किया था, ए जुनैद बगदादी सुन ले, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं कोई रुस्तम नहीं हूँ, मैं कोई अखाड़े में लड़ने वाला तो तुर्रम खां नहीं हूँ, बल्कि ज़माने का सताया हुआ आले रसूल हो, ज़माने का सताया हुआ सैयदज़ादा हो। हमारे कुछ साथी है जो अकरबा है, औरतें बच्चे हैं, एक जंगल में पनाह है, ख़ानदानी गैरत मांगने की इजाज़त नहीं देती, जिस्म की तवानी में काम करने की भी हिम्मत नहीं है। इसीलिए मैं जानता हूँ कि तू आले रसूल से मोहब्बत करने वाला है, तू आले रसूल से उल्फत करने वाला है। आज अगर मुझे यहाँ जीत हासिल करा दो, मुझे कामयाब कर दो, तो कल मैं अपने नाना जान से कहकर मैदान महशर में तेरे सर पर शफाअत का सहरा बंधवाऊंगा, तेरे सर पर शफाअत का सहरा बंधवाऊंगा। इतना कहना था। जब हजरत जुनैद बगदादी ने इतना सुना है, दिल की कैफियत बदल गई है। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी देर तक ऐसी ही मजाक मजाक में लड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर जैसे पहलवानों की आदत होती है, थोड़ी देर में मजाक से लड़ते गए। थोड़ी देर में हजरत जुनैद बगदादी खुद से ज़मीन पर गिरे, उस आले रसूल को सीने पे बैठा लिया। पूरी दुनिया देख रही थी कि एक मिनट में हजरत जुनैद बगदादी उनका काम तमाम कर देंगे, मगर दुनिया महवे हैरत है कि हजरत जुनैद बगदादी ज़मीन पर लेटे हुए हैं और वो सैयदज़ादा जुनैद बगदादी के सीने पर सवार है। अल्लाह ने इतना कहना था, हजरत जुनैद बगदादी वहीं लेटे रह गए। उस आले रसूल को अफसरों में घुमाया जा रहा है, इनामात की बारिशें हो रही है, कोई हीरे जवाहरात तकसीम कर रहा है। वो कल तक जुनैद बगदादी को दुनिया चाहती थी, मगर आज जुनैद बगदादी का चाहने वाला कोई नहीं है। जुनैद बगदादी, वक्त गुजरता गया, अखाड़े पे लोग चले गए। तन्हा अखाड़े पे आया था, शाही सवारी के साथ आया था, बादशाह के साथ आया था, मगर आज कोई जुनैद बगदादी का चाहने वाला नहीं है। सुबह से वक्त गुजरता गया, जब लोग चले गए, हजरत जुनैद बगदादी उठे, घर चले गए। मगरिब का वक्त था, नमाज पढ़े। दिल में सिर्फ यही ख्याल है, क्या वो दिन है कि जो आले रसूल ने वादा किया है, कल मैदान महशर में शफाअत का सहरा बनवाऊंगा? क्या वादा आले रसूल का सच है? कहना था, मगरिब से इशा का वक्त
آ گیا، عشاء کی نماز پڑھی، آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگی تو مقدر کی معراج ہو گئی۔ ایسا ایک مقدر کی معراج یہ تھی کہ ایسا حضرت جنید بغدادی خواب دیکھ رہے ہیں کہ مدینے سے ایک نور نکلا ہے اور پورے بغداد کو روشن کیا ہے، اور اسی نور میں میرے سرکار جلوگر ہوئے ہیں، اور عرض کرتے اے جنید بغدادی قیامت ابھی بہت دور ہے کہ تیرے سر پر شفاعت کا صحرا بنواؤں، آج اٹھ جا کے میں تیرے سر پر ولایت کا تاج رکھ دیتا ہوں۔ پھر دنیا نے دیکھا تھا کل شام تک جو جنید بغدادی کا کوئی چاہنے والا نہیں تھا، جب صبح ہوئی ہی تھی تو پھر صبح دیکھا کہ فقیروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، درویشوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، وہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھا کر رہا تھا، آج بادشاہوں کے قدم جنید بغدادی کے قدموں پہ جھکا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر یہ کوئی چیز ہے فقط آل رسول کی محبت ہے، آل رسول کی الفت ہے، اس لیے کہ آل رسول کی محبت اور اس لیے کہ ان کی محبت سرکار کی محبت ہے، اور جو یہ وعدہ کر دیتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اس وعدے کو قبول کر لیا کرتے ہیں۔ اسی لیے لوگوں آل رسول کی محبت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اسی لیے آل رسول کی محبت ہمارے لیے ذریعہ ایمان ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے درس دیا کہ آل رسول سے ایسی محبت ہو، یہ بریلی کے تاجدار نے محبت ایسی کی، اپنا پیر بھی بنایا تو آل رسول کو بنایا، اور اس ذات کو بنایا کہ جس کا نام خود آل رسول ہو۔ اللہ اللہ ذات پر قربان جاؤ۔ اسی لیے لوگوں یہ اہل بیت کے جب تذکرہ چل رہا ہے تو پھر محبت کیسی ہونی چاہیے، الفت کیسی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آل رسول، ہاں آج نام کے آل رسول سید زادہ چاروں طرف بہت گھوم رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے کہ ہم سید زادے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہم سید زادے ہیں، پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ کون سید زادہ ہے، مگر جب بات آئی تو ہم نے عقیدت سے اپنے سر کو جھکا لیا، واقعی تو سید زادہ ہے تو ہمارے سروں کے تاج ہے۔ وہ دیکھا کہ بغداد وہی بھی تو بخارا شہر کی ایک عورت تھی نا جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، چند بچوں کو لے کر جب فاقہ کسی ہوئی، وہاں قحط سالی پڑی نا تو پھر دوسری جگہ پہنچی، اور پہنچنے کے بعد چاروں طرف کہا کہ خاندانی اجازت تو غیرت تو مانگنے کی اجازت نہیں دیتی، فرما چلا اس علاقے میں ایک بہت بڑا سوداگر ہے، مسلمان ہے، وہ لوگوں کو دیتا ہے، نوازتا ہے۔ وہ عورت اس کے دربار میں گئی اور جانے کے بعد کہا میں آل رسول ہوں، سید گھرانے سے ہوں، میرے پاس بچوں کے علاوہ کچھ کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کچھ نام سے میرے آل رسول ہو اس لیے کچھ مدد کر دو۔ اللہ اس نے کہا آل رسول ہو تو کوئی سند بھی بتا دو، کوئی دلیل بھی دکھا دو۔ عورت جو بھوک کی شدت اور ماری تڑپ رہی ہے وہ کیا اس وقت دلیل بتا سکتی ہے؟ مایوس ہو کر لوٹ گئی۔ اس علاقے میں ایک مجوسی اور ستارے آگ کی پوجا کرنے والا وہ بھی رہتا تھا، وہ بھی سخاوت کا دریا لٹا رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ وہ بھی ہے، وہاں کے دربار میں چلے جا۔ وہ جب اس دربار میں گئی نا، جانے کے بعد کہا کہ میں آل رسول ہوں، سید گھرانے سے ہوں، بھوک کی شدت اور بچوں کی طلب کی وجہ سے تمہارے بارگاہ میں آئی ہو، کچھ عنایت کر دو۔ اس مجوسی نے جب اتنا سنا تھا نا، ایک حجرہ خالی کر دیا اور کہا کہ مائی یہیں پہ رہ، جو چاہے کھاتے رہنا، جب تک مرضی آئے یہی رہنا۔ اللہ اللہ تو آل رسول ہے، سید گھرانے سے ہے۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، رات کا وقت ہوا، رات کا سناٹا ہوا، جب پورا بغداد محو آرام ہو گئے تو وہی نام کا مسلمان بظاہر سوداگر جو خواب میں دیکھا کہ آج میدان محشر قائم ہو چکا ہے، سرکار اپنے غلاموں کو ایک ایک کر کے جنت کے اندر داخلہ فرما رہے ہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ حضرات محترم میرے سرکار مالک جنت ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، وہ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے کہ میدان محشر قائم ہے، سرکار ایک ایک کر کے غلاموں کو جنت کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ یہ شخص بھی آگے بڑھا تھا نام کا مسلمان اور کہا تھا کہ میں بھی مسلمان ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ میرے سرکار نے فرمایا تو اندر آنا چاہتا ہے، تو مسلمان ہے، تیرے پاس کوئی سند بھی ہے، تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے؟ کہا کہ اللہ کو دلیل تو کچھ نہیں تھا، سند تو کچھ نہیں تھا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کل میری ایک اولاد تیرے دربار پر گئی تھی کچھ لینے کے لیے، تو نے اس سے دلیل مانگا تھا اور یہ کہا تھا بتا تو آل رسول ہے تو تیرے پاس کوئی دلیل ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں تیرے پاس مسلمان ہونے کی کوئی سند بھی ہے؟ اتنا کہنا تھا، صبح کا وقت ہوا ہے، جب خواب سے بیدار ہوا آل رسول کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ مجوسی کے گھر میں ہے اور وہیں پہ مجوسی نے اپنے پناہ میں رکھا ہوا ہے۔ مجوسی کا اے مجوسی تو آگ کی پوجا کر رہا ہے، تو اس سے کیا لے دینا، جتنا مال چاہے مجھ سے لے لے، وہ آل رسول کو میرے حوالے کر دے۔ مجوسی نے کہا سن لے نادان سن لے، جس رات کو جس خواب میں جس نبی نے تجھے اپنے جنت سے باہر کر دیا تھا، اسے نبی
نبی نے مجھے کلمہ پڑھا کے جنت کے اندر داخلہ فرما دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آل رسول سے اگر محبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے لوگوں، آل رسول سے محبت و الفت ہمارے ایمان کا ذریعہ ہے، اسی لیے آل رسول سے محبت کرو، آل رسول سے الفت کرو۔ جب آل رسول سے محبت کرو گے، الفت کرو گے، تو پھر مقام حسین سمجھ میں آئے گا، مقام علی سمجھ میں آئے گا، مقام سیدہ سکینہ سمجھ میں آئے گا کہ ان کی ذات کیا ہے جس نے سب کچھ قربان کر دیا، اور نبی کے مصطفیٰ ذان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریعت کے خاطر ہر چیز کو قربان کر دیا اور قیامت تک اسلام کو بچا لیا۔ اگر حسین کربلا میں شہید نہ ہوتا نا تو پھر نہ جانے ہمارا حال کیا ہوتا۔ یہ تو کرم ہے امام حسین کا۔ آج ہم جن کا تذکرہ سن رہے ہیں، جن کے نام کے نیازیں کر رہے ہیں، جن کے نام سے فاتحہ کر رہے ہیں، وہ حسین ہمارے لیے کیا، اپنے گردنیں کٹا دیا تاکہ قیامت تک کوئی نانا جان کے امت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اللہ اللہ، ہم ان حسین کے نام سے کیا کرتے ہیں جس نے سجدے میں سر کٹا دیا، اور کیا لوگوں کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں شریعت کے مخالفت مت کرنا، کیونکہ شریعت سب سے اہم چیز ہے۔ اسی لیے آل رسول سے محبت کرو، آل رسول سے الفت کرو، کیونکہ ان کی محبت ہی ہمارے ایمان کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام کو آل رسول سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بحر باغ جنت کے ہے بحر، مدح خان اہل بیت ہو مبارک تم کو مزدہ، نار کا دشمنان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک زندہ رہے مولا ہم تمام کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا